معزز مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی آپ کی جانی پہچانی شخصیت فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت بھی ان کو وہاں پہ حاصل رہی ہے، اس کے ساتھ ریاض الجنہ اور روضہ رسول جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں محمد ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے؟ ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لیں سر، خوابوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ویسے چونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے کچھ، لیکن میں اپنے کچھ لکھنے والے جو ہیں ان کے نام شامل کر لیتا ہوں، لیکن کیوں میں ہم ان کے خواب شامل کر لیں گے بعد میں۔ لکھتے ہیں ایوان مصطفیٰ، بیٹس فیشن ہیں، مہوش زبیر ہیں، اور پھر عائشہ ناصر ہیں، عرفان ہیں۔ عرفان تو بلکہ بڑی تعریف بھی کر رہے ہیں آپ کی، لکھ رہے ہیں کہ جی یزمانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوابوں کی تعبیر جو آپ بتاتے ہیں محسوس ہوتا ہے بالکل ہی ٹھیک ہے۔ محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ وہ ٹھیک نہیں ہوتی بالکل، یعنی کہ ٹھیک ہوتی ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہیں جی عریفت شیخ، ہماری بہن ہے، روٹین میں لکھتی ہیں۔ احمد عمران ہے، عثمان قیصر ہیں، پھر آگے ہیں الاقصیٰ، اور پھر لرن اسلام ہے۔ ان سب نے ہمیں لکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سارے خواب یزمان صاحب تک پہنچ گئے ہیں، پہنچنی چاہیں گے، پہنچ گئے ہیں، اور ان کا آپ کو باقاعدہ بتا بھی دیا جائے گا۔ لیں سر، ٹائم مزید نہیں ضائع کرتا میں۔ پہلا خواب ہے، لکھتے ہیں خواب میں بارش دیکھی، لیکن بارش میرے اوپر نہیں بلکہ باہر کہیں ہو رہی ہے، مجھے آواز بھی آ رہی ہے لیکن خود بارش سے دور ہوں، اس کی تعبیر جاننی ہے۔ خواب کے اندر بارش دیکھنا یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارش ہے یہ کس چیز کے نتیجے میں اترتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو تو کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش اترے گی۔ تو بارش کس چیز کے نتیجے میں اترتی ہے؟ استغفار کے نتیجے میں۔ گویا کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ استغفار کی طرف اور توبہ اور رجوع اللہ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جی، اور یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا بھی انشاءاللہ، کیونکہ بارش برس رہی ہے تو جس چیز کا وہ نتیجہ ہے وہ حاصل ہوا ہے تبھی تو بارش ہو رہی ہے۔ گویا کہ گناہوں سے معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ بارش ابھی ان پر نہیں برسی، وہ کہتے ہیں کہ دور ہے، آواز سن رہا ہوں لیکن ابھی میرے اوپر نہیں پڑی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب توبہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور توفیق ملے گی انشاءاللہ، لیکن ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اترے گی، ملے گی انشاءاللہ۔ ابھی آواز پڑ رہی ہے کانوں میں، ابھی کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن ابھی جب تک خود نہیں بھیگے گا نا تو تب تک اس کا مطلب ابھی رحمت مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا، ابھی گناہوں سے معافی مانگنے کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، یعنی رحمت ملے گی لیکن تھوڑی سی اس میں دیر ہے۔ گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق ملے گی، توجہ دلائی جا رہی ہے، تو گناہوں سے معافی مانگیں۔ وہ جو دور بارش برس رہی ہے، جو آپ کے کانوں میں اس کی آواز بھی آ رہی ہے، گناہوں سے معافی مانگیں اور پہنچ جائیں اس بارش کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے بارش اترتی تھی نا تو کیا کرتے تھے؟ اپنے جسم مبارک سے اپنے قمیض مبارک کو اتار دیتے اور اپنے جسد اطہر کو بالکل بے لباس کر کے اوپر والے حصے کو، کمر کو، تو آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاتے، پانی ڈائریکٹ جسم پہ گرے، ڈائریکٹ جسم پہ گرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جان نثاران پوچھتے، ابھی ہم سن رہے تھے نا نعت، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو دیکھتے ہوں گے، اللہ، اور یہ وہ بدن ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ صفیں سیدھی کرتے وقت ایک نیزے سے مجھے تھوڑی سی چوٹ لگائی تھی، تو آپ نے فرمایا لے لو بدلہ۔ آپ نے نیزہ دے دیا، تو صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول جب آپ نے نیزہ مارا تھا میرے جسم پہ لباس نہیں تھا، قمیض نہیں تھی۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر سے قمیض اتار دی، کہا کہ جس طرح تیرا جسم بغیر قمیض کے تھا اللہ اکبر، تم بھی میرے جسم پر ویسے ہی نیزہ مار لو۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو دیکھا، نیزہ پھینک دیا اور اپنے سینے کو آپ کی کمر مبارک سے لگا دیا۔ کس لیے؟ اللہ کے رسول یہ تو ایک بہانہ تھا بدلہ لینے کا، لیکن میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ کر جائے اور قیامت والے دن اس جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو اس جسد اطہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑا کرتے اور بارش برستی اور صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے رسول کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ بارش نئی نئی اللہ سے آئی ہے، انہو حدیث عہد بربہ، یہ اللہ تعالیٰ سے نئی نئی آئی ہے، رحمت لے کر آئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر اللہ کی رحمت اترے۔ وہ ہستی جو سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو سراپا رحمت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جو بارش اتر رہی ہے وہ سراپا رحمت جو جسم ہے اس کو ٹچ کر جائے، تو ہم بھی اگر یہ خواب دیکھیں اس کا مطلب رحمت کہیں دور انتظار کر رہی ہے۔ ٹھیک، استغفار کریں اور اس رحمت کو سمیٹ لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ خواب مبارک کرے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال صاحب، ملتان سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے۔ جی وہ پتہ کرنا تھا، ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں اپنے ایسے مکان سیل کر رہا ہوں، یعنی کہ جیسے میں نے سوچا تھا اس سے بھی زیادہ اچھے ریٹ پہ میں نے سیل کیا ہے، تو پتہ کرنا ہے کہ یہ میں ویسے مکان بیچنا چاہ رہا تھا کہ میں بیچوں یا نہ بیچوں جیسے۔ اچھا، حقیقت میں بھی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں؟ جی استخارہ کیا ہے اس بارے میں؟ استخارہ کیا آپ نے اس کے بارے میں؟ نہیں، استخارہ نہیں، ویسے میں سیل کرنا چاہ رہا تھا، ایسے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی کو میں ایسے بیچ رہا ہوں بڑا، یعنی کہ اچھے ریٹ پہ بیچا ہے، وہی ایسے میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے کال کی۔ میں ابھی کہتا ہوں جزمانی صاحب سے، حقیقت میں بھی وہ بیچنا چاہ حقیقت میں آپ بیچنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے استخارہ نہیں کیا، تو استخارے کے بغیر ہم کیسے بتائیں کہ یہ بیچنا بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے استخارہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں نفل، اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ بیچنا بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر خواب آئے یا دل کو اطمینان ہو جائے یا اس کا کوئی گاہک اچھا لگ جائے تو اس کا مطلب یہ معاملہ اچھا ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو سمجھیں کہ رکاوٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ لیکن خواب کے اندر یوں دیکھنا، چونکہ وہ چاہ بھی رہے ہیں بیچنا، ان کے ذہن میں ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ جو بھی پراپرٹی والا ہے اپنی پراپرٹی بیچتے ہوئے کہے گا کہ اچھے داموں میں بک جائے، دام اچھے ملے، لیکن اچھے سے زیادہ، یعنی جتنی ان کو امید نہیں ہے اتنا شاید وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ بک رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ مکان بکے یا نہ بکے، ہو سکتا ہے یہ مکان بھی بک جائے اچھے داموں میں، لیکن کہیں اور طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسی ان کو نعمت سے نوازیں گے جو اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اس وقت یہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو غیر متوقع، ان ایکسپیکٹڈ ایسے کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے کہتے ہیں۔ تو ان ایکسپیکٹڈ جو نعمت ہے نا وہ انشاءاللہ ان کو ملے گی، جہاں سے ابھی تک ان کو امید بھی نہیں ہے، تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ لیکن مکان کے بارے میں آپ استخارہ ضرور کریں، اس کے بعد آپ چلیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا خواب تھا، ایک اور خواب لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ صاحب گجرات سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے۔ میرے 2 چھوٹے سے خواب ہیں۔ پہلا خواب میرا یہ تھا، خواب ایک ہی بتائیں گے آپ، ایک خواب شامل کر سکیں گے آپ؟ چل بتائیے۔ اچھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں مسجد میں ہوں اور جو ہے غسل خانے میں ہوں مسجد کے، لیکن اوپر سے جو ہے غسل خانہ کھلا ہوا ہے جی، اور مطلب کہ وہاں پر غسل کر رہا ہوں۔ جی، یہ تو آپ نے ابھی کمنٹ میں بھی لکھ کے بھیجا مجھے۔ جی وہی۔ ٹھیک ہے عبداللہ، بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ آپ نے کمنٹ والوں کو کہا تھا نا بعد میں بتائیں گے، شامل کر لیں گے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ خود کو مسجد میں دیکھا ہے، مسجد کے بھی غسل خانے میں، اور غسل بھی کر رہے ہیں، تو یہ دونوں لحاظ سے اچھا خواب ہے۔ مسجد میں دیکھنا خود کو، یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد کی طرف اٹھا ہوا قدم جی آپ کے درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر گھر سے آدمی نماز کی نیت لے کر باوضو ہو کر آئے، تو اگر فرض نماز کے لیے آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، اور اگر وہ نفل نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے گھر سے باوضو ہو کر، تو ایسے ہے جیسے اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا، تو بہت مبارک عمل ہے۔ تو اس سے ان کا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، جی، کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا ایمان ہوتا ہے، تو یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے انشاءاللہ۔
اور پھر یہ جو غسل بھی مسجد کے غسل خانے میں آ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات سب کو مسجد سے جوڑ دیے، یا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کہیں آپ کی زندگی میں کوئی الجھن، کوئی دباؤ، کسی حوالے سے پریشانی ہے، جی تو اپنے دین اور دنیا دونوں کو مسجد سے جوڑ کر دیکھیں۔ جس طرح انسان جب غسل کرتا ہے تو حشاش بشاش ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ تمہارے گھر کے سامنے اگر نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہاں پر غسل کرو تو میل باقی رہے گا؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو یہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، غسل خانہ ذرا باہر ہوتا ہے، تو اس کے سامنے یہاں پر غسل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے گناہوں کی معافی بھی ہے، اور کوئی بوجھ اور کوئی دباؤ ہے اس کا ازالہ بھی ہے۔ اور جو غسل خانہ بغیر چھت کے دیکھا ہے نا، جی، تو اوپر سے کوئی نہیں دیکھ رہا نا، اوپر میں یہ کہنے والا تھا کہ بغیر چھت کے دیکھا ہے تو پروردگار ہے اوپر۔ تو ان کے اس سارے معاملے کے اندر اگر کہیں گھر کے اندر الجھن ہے، گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ نیچے سے یہ مسجد میں بھی ہیں اور نہا بھی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا ڈائریکٹ ان پر۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے، خوش آئند، دین اور دنیا دونوں حوالوں سے بہت ہی مبارک خواب ہے۔ عثمان صاحب کہیں چیٹنگ تو نہیں ہوگی؟ میں نے ادھر سب کو کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتا دی جائے گی، لیکن وہ بھائی ادھر بھی آگے کال پہ نہیں، چلیں ان کی قسمت، کوئی بات نہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے پوچھا گیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ گاڑی خریدی، لیکن حقیقی زندگی میں میرے پاس پرانی سی بائک ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ گاڑی خریدنا یہ ایک زندگی کے نئے مرحلے کے آغاز کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقی زندگی میں ان کے پاس پرانی سی بائک ہے، لیکن گاڑی اگر خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے اس وقت اور بہت مہنگی گاڑی خرید لی ہے، تو یہ بعض دفعہ خواہشات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے یار یہ کون سی پھٹیچر سی بائک پہ پھر رہا ہوں، حالانکہ کوئی بھی ہو وہ نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اگر سائیکل ہے، یہ میں نے جملہ بولا ہے ویسے عوام الناس میں جو بولا جاتا ہے، ہاں جی بالکل، وہ سمجھنے کے ورنہ لیے ہمارے پاس اگر سائیکل ہے، ہمارے پاس بائک ہے، نئی ہے، پرانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے دیکھتا ہے تو اس کی حالت، اگر وہ بہت زیادہ سوچتا نہیں ہے اس بارے میں کہ یار مجھے موٹر سائیکل سے جان چھوٹے اور مجھے گاڑی مل جائے، ہمیشہ اس کے بارے میں اگر سوچتا رہتا ہے، پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز انسان سوچتا ہے وہ بھی خواب بن جاتی ہے، شعور میں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، روٹین کی زندگی بسر ہو رہی ہے، پھر خواب کے اندر یوں دیکھا ہے تو پھر حالات بہتری کی طرف منتقل ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے، اگر یہ مرد ہوں تو ان کے لیے نیک بیوی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اگر یہ آلریڈی شادی شدہ ہوں تو ایک ایسی بیٹی اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ او ماشاءاللہ جی، کہتے ہیں نا شادی ہوتی ہے تو ہر بیوی، ہر عورت اپنا رزق لے کر آتی ہے، تو بیٹیاں، اگر یہاں پر کئی دفعہ کال آتی ہے نا 3 بیٹیاں ہیں، میں سمجھتا تو نہیں ہوں کہ ان کی وجہ سے بے برکتی ہے، لیکن پھر بھی بیٹے کے لیے دعا کر دیں، تو بیٹیاں 3 ہوں، 4 ہوں، وہ رحمت لے کر آتی ہیں، وہ برکت ساتھ لے کر آتی ہیں، رزق ساتھ لے کر آتی ہیں۔ تو اگر یہ شادی شدہ ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بیٹی سے نوازیں گے، یا پہلے سے اگر بیٹی موجود ہے تو اس کی بدولت ننھے منھے ہاتھ بھی کئی دفعہ اٹھ جاتے ہیں کہ اللہ میاں میرے ابو پریشان ہیں، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ تو بیٹی جب ہاتھ اٹھائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر کشادگی عطا فرما۔ ماشاءاللہ، خوبصورت خواب ہے، بہت اچھا۔ اچھا فور دا لائٹر نوٹ، ویسے وقت کم ہے لیکن ایویں چٹکلا سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بندہ خواب میں بھی گاڑیاں دیکھے نئی نئی اور ویسے بھی لیتا رہے نئی نئی گاڑیاں، تو پھر اس کا وہم ہی ہے، ذہن میں جو پڑا ہے وہی کچھ ہی ہے۔ نہیں، وہ تو پھر ہمارے اینکر صاحب بن جاتے ہیں ایسے لوگ، چینج کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں جو یہ زمانی صاحب کے ساتھ پروگرام تھا جی، تو میں نے اپنی خواب بیان کی اینڈ پہ نا، اچھا، تو انہوں نے 3 تعبیریں بتائیں، اس میں تیسری تعبیر تھی کہ آپ عمرہ کریں گے۔ تو میں الحمدللہ اکتوبر میں والدہ محترمہ کے ساتھ اور 2 سسٹرز کے ساتھ ماشاءاللہ عمرہ کر کے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر جب آپ آئے تو خالی ہاتھ تو نہیں آئے عثمان صاحب کے پاس؟ اس کے بعد ملاقات ہی آپ اچھا آپ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ ہے جی، جی، اور 1 منٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم امتحان لینے میرا امتحان نہیں لیں گے، بس ایک آدھا کوئی آپ اینگل بتا دیجئے۔ خواب میں بچے کو دودھ پلانے کی تعبیر کیا ہوگی؟ بچہ یہ زندگی کے نئے مرحلے کا آغاز ہے، اس کو دودھ پلانا یہ فطرت اور علم اور اچھی تربیت دینا ہے، اور کسی کو دودھ پلانا گویا کہ آپ اس نفع اور خیر کو لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور پھر جب دودھ پیتا بچہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ یولد علی الفطرہ، وہ فطرت اسلام پر، اس کے اندر شرک نہیں ہے، اس کے اندر بدعات نہیں ہے، اس کے اندر رسومات نہیں ہیں، اس کے اندر سنت کی پیروی، اس کے اندر توحید کی محبت، یہ رکھ کر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو جب بچے کو دیکھیں تو گویا کہ آپ فطرت سلیمہ کے قریب ہونے والے ہیں. اگر زندگی میں کوئی خرافات یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ وہ چھوڑ کر بالکل فطرت کے مطابق توحید کی اور سنت کی محبت عطا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس پہ یقیناً اور بھی ابھی شیخ صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جلدی سے ہم کلوزنگ کر لیتے ہیں. باقی آپ ان کو بھیج بھی دیں گے ڈیفینیٹلی جو ڈیٹیل ہے. سلمان احمد نے ہمیں جو لکھ کے بھیجا ہے، سلمان بھائی آپ کا خواب آ گیا ہے، اس کی تعبیر یزمانی صاحب آپ کو سینڈ کر دیں گے. بول دیں 0321 جی 024 1000. جی یہ جو ابھی ایڈ نہیں ہو سکے وہ ادھر لکھ کر ادھر لکھ دیں 0321 0241 000، یعنی 032102410000 لکھ بھیجیے یا بول کے آپ میسج کر دیجئے، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو رپلائی آ جائے گا. لیجیے اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. قاری عبدالرؤف حجازی صاحب، آپ کو عمرے کی مبارک بھی ہو، اور آپ خالی ہاتھ آئے تو وہ باپ نے ملنا ہے ان سے، یزمانی صاحب سے. آپ کے آنے کا شکریہ، اور موجود رہے محمد ہاشم یزمانی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. لیجیے اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.